تو فرمایا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، بس تو اپنے چہرے کو سیدھے دین کی طرف یا دین کی طرف کر لے سیدھا سیدھا. یعنی اللہ نے جو آپ کو نظام زندگی عطا فرمایا اس کو سنبھال لو. اب ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ مومن کا کام یہی ہوتا ہے. مومن اپنی خواہشوں کا پیروکار نہیں ہوتا، مومن کسی اور کا پیروکار نہیں ہوتا. مومن کے ساتھ جب کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ کہتا کہ دیکھو اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تو دین کی طرف اپنے چہرے کو سیدھا کر لیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی فطرت تو یہ ہے کہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. فطرت طریقے کو بھی کہتے ہیں، فطرت عادت کو بھی کہتے ہیں، فطرت ظاہری بناوٹ کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کی فطرت سیدھی بنائی ہے، ان کی فطرت میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا. اس لیے حدیث شریف میں آیا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو جس کا مطلب تو سیدھا سیدھا اسلام ہے. لیکن یہاں پہ علماء نے اس پہ بڑی بحث کی اور اسے کہا کہ فطرت مراد یہاں پہ بے عیب ہونا ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ تو چوپایوں کو دیکھتا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی ٹانگ کٹی ہو یا ناک کٹے ہو یا آنکھ، ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں بالکل صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں. بعد میں پھر ان کو چوٹ لگ جائے تو ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، آنکھ میں کوئی چیز گر جائے تو آنکھ پھوٹ جاتی ہے. اس قسم کے معاملات بعد میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر حدیث شریف میں اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ جو بھی انسان پیدا ہوتے ہیں عمومی طور پر وہ لوگ جو ہے ان کے دماغ وغیرہ صحیح سلامت ہوتے ہیں عمومی طور پر. اور اللہ تعالیٰ کی فطرت دین حنیف ہے، سیدھا دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محبت رکھی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح اسی فطرت میں لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی بناوٹ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی جو نہیں کے معنوں میں ہے، یعنی جب اللہ نے تم کو سیدھا سادہ پیدا کیا ہے تو اب اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرو. اب یہاں پہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرو، اس پہ علماء نے اور بڑے مسائل پہ گفتگو کی، اور یہ آج کل ہمارے زمانے کا ایک بڑا مسئلہ بھی ہے. تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ چونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میں تیرے لوگوں کے راستوں پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا اور لوگ اپنی فطرت میں تبدیلی کریں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنے کان کاٹیں گے، ناک کاٹیں گے، مختلف قسم کے کام کریں گے. تو آج میرے بھائیوں سارے کے سارے کام ہونا شروع ہو گئے. کتنے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عورتوں کی طرح چٹیاں باندھ کے رکھتے ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، گندے ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو عجیب ان کی صورت حال ہے. تو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے. تو یہ سارے کے سارے شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے، جس کا پہلے سے اس نے ذکر کیا تھا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیرے کو جو کام کرنا کر، لیکن جو میرے خاص بندے اس پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا. تو آج ہمارے یہاں پہ معاشرے میں یہ چیز ہوگی، لڑکیاں وہ مرد بنی ہوئی ہیں، مردوں کے سے لباس پہننے لگی ہیں، مردوں کی طرح سے سارے چال ڈھال ان کی ہو گئی ہیں، اسی طرح سے سارے معاملات کرنے لگی ہیں. تو یہ سب کے سب شیطانی طریقے ہیں. تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرو. اور حدیث شریف کہ اللہ کی لعنت ان مردوں پہ جو عورتوں جیسی وضاقت اپنائیں، یہ عورتوں کی مشابہت کریں، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسی وضاقت اپنائیں یا مردوں کی مشابہت کریں. تو آج کل ہم مسلمان کہلانے والے بچوں میں دیکھ رہے ہیں
اس قسم کی باتیں ان میں پائی جاتی ہے تو ان کو محبت کے ساتھ سمجھاتے ہیں، تو اکثر لوگ الحمدللہ سمجھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو فیشن ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، اور اسی فیشن کے اندر وہ شیطان کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو داڑھی کاٹنا، ایک مجھ سے کم کرنا، اس کو بھی مسئلہ قرار دیا، اس کو بھی شیطانی باتوں پہ عمل کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بری بات سے بچائے۔ فرمائے کہ ذالک الدین القیم، تو جو اللہ کی فطرت ہے وہی مضبوط دین ہے، اور اللہ کے دین میں ان چیزوں کی تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لینا، کسی اور کی عبادت میں لگ جانا، تو اس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے مضبوط دین کو چھوڑ کر جو اللہ نے تمہاری فطرتوں میں رکھا تھا تو اب تم کسی اور کی طرف لگ گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائی تو کوئی ایسی موٹی موٹی باتیں، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بعض حنود ہندو جو ہیں ان کی بعض ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آتی ہے، وہ حالانکہ ہندو ہیں، کئی خداؤں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو وہ کئی خداؤں کی عبادت کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو بنائی کہ جناب وہ بیٹے کی شادی کرائی ماں نے، بیوی اس کی بیاہ کے آئی، تو اس نے کہا کہ چل بیٹی میں تجھے ہمارے بھگوان کے پاس لے کے چلتی ہوں۔ تو جب لے کے جانے لگی تو وہاں پہ جو اس نے گائے کا مجسمہ دیکھا، تو بالٹی لے کے بیٹھ گئی دودھ نکالنے کے لیے۔ تو اس کے بعد نے کہا اے بیوقوف پھوڑ، عقل کی اندھی، تجھے نظر نہیں آ رہا یہ پتھر کی گائے یہ دودھ نہیں دیتی؟ اس نے کہا اچھا۔ پھر وہ برحال اصل دودھ منگایا اور لے جا کر جو ہے وہ پتھر کے خدا کے سامنے پہنچ گئے۔ تو ساس نے کہا بیٹی اس کو دودھ پلا، اس کے سامنے رکھ دودھ۔ اس نے کہا اماں جب پتھر کی گائے دودھ نہیں دیتی تو یہ پتھر کا خدا دودھ کائے کو پیے گا؟ تو خود ہندوؤں نے یہ ویڈیو بنائی نہیں ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی باتوں کی طرف توجہ کرا رہا ہے کہ تھوڑا غور کر لو، اللہ نے تمہیں عقل رکھی ہے۔ فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور فرمایا کہ اسی کی طرف رجوع لاتے ہوئے اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو منیبین جمع منیب کی، اور منیب مانے رجوع کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اور نماز قائم کرتے ہوئے، تقوی بھی اختیار کرو پھر نماز بھی قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اب یہاں پر مومنوں کے لیے تین باتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ مومن ہونے کے لیے تین باتوں کی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا میرے بھائی یہ جسم کی ٹانگوں سے نہیں ہوتا، یہ دل کی ٹانگوں سے ہوتا ہے، انسان کی سوچ سے ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں توجہ اپنے رب کی طرف لگائیں، وَاتَّقُوهُ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، یعنی رب سے ڈرے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز کو قائم کریں۔ تو نماز کو بھی ایمان کے لیے ضروری قرار دیا، اور کتنی روایتیں، کتنی حدیث جس میں آئے کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اور کتنے صحابہ کرام کا یہی مذہب تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے صحابہ کرام کہتے جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ وہ تو پھر ان سست قسم کے لوگوں کے لیے لوگوں نے تعویلیں کی ہے، ورنہ یہ کفر سے قریب ہو گیا، یہ تعویل کر دی، ورنہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق تو نماز کا ہی ہے. آج نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہماری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے. تو بہرحال اگر ہم تعویل بھی کر لیں تو تعویل یہ ہوتی ہے کہ کسی نے نماز کو غیر اہم سمجھ کے چھوڑ دیا یا نماز کو فرض نہ جان کے چھوڑ دیا تو کافر ہو گئے ہیں، ورنہ وہ مسلمان تو ہے مگر سخت گناہ گار مسلمان ہے. تو یہ تعویل ہے بہرحال. لیکن بہرحال ہر صورت میں نماز جو ایمان کی علامت تھی صحابہ کرام